بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور جن تک ہماری آواز پہنچ جائے وہ بہنوں اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ یہ قرآن مجید کی بہت اہم سورت ہے کہ جو سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے، اور اس کے بعد 113 سورتیں، اس طرح کل ملا کر 114 سورتیں، 114 چیپٹرز، 114 ادھیائے یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج ہم مختصری صحیح پہلے حصے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے کو کس طرح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور ہر آیت پڑھنے کے بعد بندہ رب سے کیا کہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے۔ تو امام مسلم کی حدیث کی کتاب سے ہم وہ حدیث پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سورہ فاتحہ اتنی عظیم الشان سورہ ہے کہ اب تک جو میں تحقیق کر سکا تو 1 2 3 نہیں، 11 نام قرآن اور حدیث سے اس کے 11 نام مجھے معلوم ہوئے، یعنی 11 تعریفیں۔ تو پہلے اس کا جائزہ لیں گے اور پھر حدیث کی طرف آئیں گے۔ ایک تو جو نام اس سورے کا ہے وہ ہے ام القرآن، ماں، جڑ، بنیاد، فاؤنڈیشن، یعنی قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد، یہ نام اس کا حدیث میں موجود ہے۔ اتنی اہم سورت ہے کہ ام القرآن۔ دوسرا نام سورہ ہجر آیت 87 میں 2 نام اللہ تعالیٰ نے اس کے بتائے ہیں۔ تو دوسرا نام ہے سبع مثانی، 7 مثانی، دہرائی جانے والی، لیکن صرف دہرائی جانے والی نہیں، مثانی کا مطلب ہوتا ہے زندگی کا رخ موڑ دینے والی۔ ایسی آیات، ایسے مضامین، ایسے حکم، ایسی ہدایت، ایسا نور اور ایسی روح کہ زندگی کا رخ موڑ دیتی ہے۔ تو سبع مثانی۔ پھر ایک نام اس کا فاتحہ، کھولنے والی، آغاز کرنے والی، شروعات کرنے والی، اللہ کے کلام کی بگننگ کرنے والی۔
تو چوتھا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ دو انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک تو فاتحہ قرآن کے مضامین کو کھولنے والی، اور دوسرے نصرت اور فتح اور کامیابی کے دروازے کھولنے والی۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کا نام فاتحہ، کھولنے والی۔ اس کا ایک نام، چوتھا نام سورہ صلاۃ۔ سورہ صلاۃ، صلاۃ ہم عام طور پر نماز کو کہتے ہیں، فارسی لفظ نماز، لیکن نماز لفظ اسٹرکچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل جو صلاۃ ہے اس کے معنی ہے مہربانی۔ صلاۃ مہربانی ہے اللہ کی بندوں کے لیے، اور بندوں کی طرف سے اللہ کی مہربانی چاہنے کے لیے، یہ ہے صلاۃ۔ تو ایک نام اس کا صلاۃ ہے۔ پانچواں نام اس کا ہے سورہ اعظم۔ سورہ اعظم کہ جتنی صورتیں ہیں عظمت کے لحاظ سے، بزرگی کے لحاظ سے، عرفہ اور اعلیٰ ہونے کے لحاظ سے اعظم سورت، اعظم سورت۔ چھٹا نام قرآن عظیم کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 113 صورتوں میں جتنے مضامین، جتنے احکامات، جتنے فرامین، جتنے بیانات، ان سب کا نچوڑ، ان سب کا خلاصہ، ان سب کا جسٹ پیش کر دینے والی سورہ فاتحہ۔ تو اس لیے اس کا ایک نام ہے قرآن عظیم۔ اس کا ساتواں نام ہے سورہ حمد، اللہ کی تعریف۔ تعریف، اللہ کی تعریف، اللہ کی خالص تعریف، اللہ کی کامل اور جامع تعریف، سورہ حمد۔ اس کا ایک نام ہے آٹھواں سورہ شکر۔ حمد صرف تعریف بیان کرنا، شکر تعریف کے ساتھ یہ ماننا بھی کہ مجھے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا فائدے ملے ہیں، کیا عطایا اللہ تعالیٰ کی ملی ہے، وہ ماننا شکر۔ تو حمد کے ساتھ شکر، یہ بھی ایک نام سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ کا 9واں نام سورۃ الدعاء، دعا کرنے کے لیے اس سے جامع، اس سے مضبوط، اس سے مزین اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نماز میں، ہر رکعت میں اس کو رکھا ہے کہ بہترین دعا، زبردست دعا، جامع دعا۔ ایک نام اس کا سورہ دعا، 9واں۔ 10واں سورہ شافیہ، شفا دینے والی سورت۔ یہ سورت شفا دیتی ہے، دکھوں کو، امراض کو، پرابلم کو، مسائل کو دور کرتی ہے۔ شافیہ، شفا دینے والی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو سمجھنے کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مسجدوں کے باہر نان مسلم بھی پانی لے کر کھڑے ہیں، نان مسلم پانی لے کر کھڑے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے یہ نماز پڑھ کے آئیں گے اور اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے، یہ جب پھونکیں گے تو بیمار نے اچھا ہونا ہی ہونا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوا، اور اکثر تو ایسا ہوا، پھونکنے والے کو بھروسہ نہیں، لیکن لینے والا فیض پا گیا، لینے والا فیض پا گیا، اس کا بھروسہ ہے۔ اور یہاں اورنگ آباد میں تو آپ نے دیکھا کچھ برسوں پہلے کہ سینکڑوں کی لائن لگی ہوئی ہے کہ جہاں سورہ فاتحہ اور کچھ آیتیں پھونکی جا رہی ہے، اور اس میں نان مسلم زیادہ ہے، اس میں نان مسلم زیادہ ہے۔ سورہ شافیہ، دیکھیے دوائیں کیجئے، دوا بھی سنت ہے، مگر جو دعا میں دم ہے، سورہ فاتحہ میں جو دم ہے وہ کسی دوا میں نہیں ہے۔ اور دوا میں دم
بھی سورہ فاتحہ سے آئے گا۔ پھر اس کا ایک نام، ایک اور پیارا نام، 11واں نام سورہ رقیہ۔ بڑے سے بڑا مسئلہ روحانی، تو یہ رقیہ اس کو دور کر سکتی ہے۔ بھروسہ ہو تو، یقین ہو تو اللہ کی یہ 7 آیتیں بڑی زبردست رقیہ ہے۔ رق دم، راقی دم کرنے والا، رقیہ یہ دم کی صورت، تو سورہ دم بھی ہے، سورہ رقیہ ہے کہ ایسے امراض یا روحانی امراض، اس میں اگر آپ پڑھ کر پھونکیں گے، پڑا ہوا پانی دیں گے تو افاقہ ہوگا، فرق ہوگا۔ بھروسے کی بات ہے، فائدے کی بات ہے، کانفیڈنس اور یقین کی بات ہے، توکل کی بات ہے، تو زبردست رقیہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی 11ویں صفت یہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ جو دروازہ کھولتی ہے قرآن مجید کی 113 صورتوں کا، تو کیا کیا ملے گا؟ کیا کیا ملتا ہے؟ ملے گا حکمتوں کا بیان، حکمتیں ہی حکمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کیا ملے گا؟ عظمتوں کا بیان، اللہ کی عظمتیں۔ کیا ملے گا؟ قدرتوں کا بیان، اللہ کی قدرتیں چھائی ہوئی کائنات میں، زمین پر، ہر جگہ قدرتوں کا بیان۔ پھر اس کے بعد اور کیا ملے گا؟ احکامات، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے احکامات، وہ دروازہ کھلنے والی۔ پھر اس کے بعد اور کیا ملے گا؟ نظام، ایک زبردست سسٹم، ایک زبردست ویوستھا زندگی کے لیے، فرد کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، دنیا اور وشو کے لیے بھی ایک زبردست نظام، تو یہ بھی ملے گا، اس کا دروازہ کھولنے والا۔ پھر اس کے بعد اتنا ہی نہیں، سائنس کو بڑا غرہ ہے کہ ہم بہت آگے ہیں۔ سائنس جو معلوم کرتی ہے صرف معلوم کرتی ہے، بناتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہزاروں سال پہلے بنایا ہے، سائنس ہی معلوم کرتی ہے۔ تو قرآن کی گہرائی میں اگر جائیں گے، آیت آیت کی، لفظ لفظ کی، تو سائنسی حکمتیں، سائنٹیفک گریٹسٹ نالج، ایکسپلوژن آف نالج اس میں سے ملے گا۔ تو ایسی کتاب عظیم کا دروازہ کھولنے والی سورہ فاتحہ۔ تو اس حیثیت میں سورہ فاتحہ کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، ماننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ میں بات یاد کرتا ہوں خود کے سلسلے میں بھی، اور ہمارے 185 کروڑ مسلمان بھائی بہنوں کے بارے میں، 185 کروڑ دنیا کے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، یاد ہے سورہ فاتحہ، لیکن کیسے؟ ایک ہی جھٹکے میں اور ایک ہی پھٹکے میں، آمین تک کہ الحمدللہ رب العالمین آمین، ایک ہی جھٹکے میں اور ایک ہی پھٹکے میں کیا دعا ملے گی، کیا شافیہ ملے گی، کیا صلاۃ اور رحمت ملے گی، کیا برکت عظمتیں ملے گی، کیا نالج ملے گا؟ کیونکہ جھٹکے اور پھٹکے بھی پڑھنے والے، انہوں نے کہا کہ میں تو 15 سیکنڈ میں پڑھتا، 15 سیکنڈ میں جب بھی مارتا۔ ارے کیسے مارتا ہے اس کو؟ بہت جوتے کھائے گا، بہت مارا جائے گا اگر اللہ کی اس عظیم الشان سورت کو 7 آیتوں کو اس طرح پڑھے۔ پھٹکے میں پڑھتا ہوں، یاد ہے پکا پانی، طوطے کے جیسے یاد ہے، بولتے بھی کچھ لوگ طوطے کے جیسے یاد ہے۔ ارے طوطے بھائی، آپ طوطے نہیں ہیں، آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے۔ آپ کو تو لفظ لفظ پر غور کرنا ہے، آیت آیت پر غور کرنا ہے، پھر اس میں سے اس کا نور اور اس کی روح لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کا نور اور سورہ فاتحہ کی روح، اور زندگی میں نور، زندگی میں روح، معاملات میں نور اور معاملات میں روح، نورانیت روحانیت، نورانیت روحانیت جب آئے گی تب ایسے سوچ سمجھ کر پڑھا جائے گا۔ اور آگے آئیے، اتنا لازمی کیا گیا سورہ فاتحہ کو کہ بخاری اور مسلم دونوں محدثین کے پاس یہ روایت بڑی زبردست مضبوط روایت
سورہ فاتحہ کے بارے میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد لا صلاۃ، آپ نے کہا نماز ہو ہی نہیں سکتی، صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے. غور کرنا پڑے گا، غور کیجئے، اچھے سے غور کیجئے کہ ہر رکعت میں چاہے امام کے پیچھے، امام کے ساتھ، جہری، سری، نفل، سنت، ہر ایک میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. ہر ایک میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کیونکہ اتنا عظیم کئی جگہ ہے، کئی جگہ. پھر اس کے بعد ایک اور پہلو میں یاد دلاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھی کیسی جائے اور کیا انداز دیا جائے. تو سورہ ہجر آیت نمبر 87 اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ بے شک تحقیق ہے اور یقیناً ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، بہت بڑا تحفہ دیا. سبعا من المثانی، 7 من المثانی، مثانی موڑ دینے والی، جہالت سے علم کی طرف، اندھیروں سے نور کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف، ناکامی سے کامیابی کی طرف موڑ دینے والی 7 من المثانی. اور کیا ہے؟ والقرآن العظیم، بڑا عظیم قرآن ہے یہ سورہ فاتحہ بھی بڑا عظیم قرآن ہے. اور پھر اس کی پوری تفصیلات 113 صورتوں میں، تفصیلات شارٹ میں، سی پی کی طرح، نٹ شیل میں، موتی کی طرح، تو 7 آیتوں میں، لیکن 113 صورتوں میں اور 6236 آیتوں میں تفصیلات موجود ہے. وہ سب قرآن عظیم مل جاتا ہے سورہ فاتحہ میں. یہ فرما رہا ہے اب رب العالمین. پھر اس کے بعد جو حدیث پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رحمت عالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی، حدیث بات، عام بات رسول اللہ کی، لیکن حدیث قدسی آ جائے تو اللہ کی بات رسول اللہ پیش کر رہے ہیں. تو حدیث قدسی کو پیش کیا، یہ امام مسلم کے پاس ہے، مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. اس میں یہ بات موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جائے، 7 آیتوں پر بندہ کیا کہتا ہے، اس کو کیا سمجھنا چاہیے، پھر اللہ اس کا کیا جواب دیتا ہے، اس کو کیا سمجھنا چاہیے، اور اس طرح 7 آیتوں کو مکمل کرنا چاہیے. زبردست ہدایت مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی، جو رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین نے پیش کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ، قسمت میں نے تقسیم کیا، میں نے ڈسٹریبیوٹ کیا، میں نے بانٹا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بانٹا، تقسیم کیا، ڈسٹریبیوٹ کیا. کیا تقسیم کیا؟ صلاۃ. اگر رک جائیے، لفظ کیا آیا؟ صلاۃ. لیکن بات کس کی ہو رہی؟ سورہ فاتحہ کی ہے نا. سورہ فاتحہ ہی صلاۃ ہے. نماز کی جان، نماز کی جڑ، نماز کی روح، نماز کی شان اور نماز کا نور سورہ فاتحہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قسمت الفاتحہ نے کہا قسمت الصلاۃ، کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے، صلاۃ ہے. صلاۃ نماز فارسی لفظ ہے، ذہن میں رکھیے، صلاۃ عربی لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تو صلاۃ کو تقسیم کیا. اور صلاۃ کے نماز ڈھانچے کے علاوہ کیا معنی ہے؟ مہربانی. صلاۃ مہربانی اللہ کی بندوں کے لیے،
کہ بندوں کو اپنے قدموں میں سر ٹیکنے کا موقع دیا. اللہ نے بندوں کو اپنے سر ٹیکنے کا موقع دیا قدموں میں. ایسی صلاۃ. اور بندوں کی طرف سے کیا صلاۃ کہ ان کو موقع ملا 5 وقت اور چاہے تو 8 وقت کہ اللہ کی مہربانی تلاش کریں تو مہربانی کا زبردست موقع. تو اللہ تعالیٰ فرمایا قسمت الصلاۃ، میں نے مہربانی تقسیم کی ہے کوئی لینے والا؟ 185 کروڑ مسلمانوں میں 223 ملکوں میں 5% صرف 5 وقت کے پابند ہیں. صرف 5%، 100 میں 5. 95 نے کہا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، جمعے کو آئیں گے. جمعے کو عید پڑھتا ہوں، عید بالکل نہیں چھوڑتا ہوں. ہاں جمعہ بھی نہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ اس کو کسی نے بول دیے کہ 3 جمعہ نہیں چھوڑنا نہیں تو پانڈو بن جاتے، تو جمعہ نہیں چھوڑتا ہوں. ہر رکعت لازمی، ہر نماز لازمی، اور ہر رکعت اور نماز میں ایسی صلاۃ، ایسی فاتحہ اور ایسا غور اور ایسا نور اور ایسی روح لینا لازمی. تو کہاں اٹک گیا؟ آٹھواڑی کہاں اٹک گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. اللہ اکبر. اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے نا وہ بڑے محبت بھرے ہیں. ہم کو عربی نہیں آتی، عربی سیکھتے نہیں ہیں، عربی سمجھتے نہیں، اس لیے گہرائی بھی نہیں آتی، نور اور روح بھی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو میں نے صلاۃ کو، نماز کو، مہربانی کو تقسیم کیا. تو کیسے تقسیم کیا؟ بینی میرے درمیان، وہ بین عبدی میرا بندہ. اللہ اکبر. 800 کروڑ میں کا میرا بندہ. کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ میرا بندہ. تو میں نے مجھ میں اور میرے بندے کے درمیان مہربانی کو تقسیم کیا. اور کیسا؟ نصفین، نصف آدھا 50. تو اللہ تعالیٰ میں نے آدھا بانٹ دیا کہ آدھی میری صلاۃ ہے، آدھی تیری صلاۃ ہے. میری مہربانی تیری مہربانی، میرا معاہدہ تیرا معاہدہ، میں نے بانٹ دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَنِصْفُهَا لِي، آدھا 50% تو میرے لیے صلاۃ، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، اور آدھا 50% میرے بندے خاص کے لیے، میرا بندے خاص. دیکھیں یہاں یاد رکھیے، عربی پڑھیے، عربی سیکھیے، عربی لازماً سیکھیے. انگلش سے زیادہ، مراٹھی سے زیادہ، کمپیوٹر لینگویجز سے زیادہ مرنے سے پہلے عربی سیکھیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لی عبد نہیں فرما رہا کہ بندہ، لی عبدی میرا بندہ ہے وہ. اللہ اکبر. عربی سیکھیے اور گہرائی میں جائیے اور پھر نور اور روح لیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بانٹ دیا اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا نماز کو. اچھا پھر جب میرا بندہ کہتا ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب میرا بندہ کہتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، جب وہ پہلی آیت پڑھتا ہے، پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین، 4 لفظ کہتا ہے. تعریف، خاص تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے، پالن آ رہا ہے. عالمین کا میں کیا چیز ہے؟ ایک گاؤں کیا چیز ہے؟ ایک ملک کیا چیز ہے؟ وہ عالمین کا رب ہے. عالمین کا رب ہے. تو جب میرا بندہ پڑھتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں. وہ پڑھتا ہے اگر سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے، معنی سمجھتا ہے، جھٹکے پھٹکے میں نہیں پڑھتا ہے، تو میں اس کی پہلی آیت سنتے ہی جواب دیتا ہوں قال اللہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب پہلی آیت کے بارے میں. رکا تو نہ آدمی، رک کر پڑھے تب نہ، سمجھ کر پڑھے تب نہ، ورنہ ایک پھٹکے میں آمین تک پڑھ لیا تو کیا سمجھا، کیا جانا، کیا مانا اور کیا لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ، جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا،
جب میرا ایک بندہ کہتا ہے، سوچ سمجھ کر کہتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے، سورہ فاتحہ کی دوسری آیت پڑھتے ہوئے کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں قال اللہ اتنا علی عبدی، اتنا ثنا کرنا. تو اللہ نے میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے، میرا بندہ ہے وہ، اس نے میری ثنا کی. پہلے حمد کی تھی پہلی آیت، اس نے ثنا کی میری. دونوں میں فرق ہے. میں وقت نہیں ورنہ آپ کو گہرائیوں میں لے جاتا کہ تعریف اور شکر عام بھی ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں، لیکن ثنا بہت خاص ہوتی ہے، باریکی سے ایک ایک چیز کی تفصیل میں جا کر ثنا. تو اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے دوسری آیت کے سلسلے میں کہ اس نے ثنا بھی بیان کی. پہلے حمد بیان کی تھی، اب ثنا بیان کی تھی. تیسری آیت فَإِذَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندے نے پڑھا قال مالک یوم الدین، اے مالک بدلے کے دن کے، حشر کے وقت کے، روز جزا کے، اے میرے مالک. جب اس نے پڑھا، سوچ سمجھ کر پڑھا، رک کر پڑھا، ٹھہر کر پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جواب دیا. قال اللہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی کہ بزرگ اس بڑے دن کا، مالک اس بڑے دن کا، آقا اس بڑے دن کا، شہنشاہ اس بڑے دن کا، کہ کوئی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں کر سکتا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا. تو اس دن کے حوالے سے میرے بندے نے مجھے یاد کیا، تو میرے بندے نے میری واقعی بزرگی بیان کی. اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری آیت بیان بندے سے سننے کے بعد کہ اب 3 آیتیں اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بندگی کے بارے میں. اب چوتھی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَالَ، جب میرے بندے نے یہ پڑھا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اس نے 2 باتیں کہی کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے استعانت، مدد چاہتے ہیں، میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں تیری بندگی کے ساتھ. تو ذاتی طور پہ بھی اس نے مضبوط تعلق قائم کیا. اور جب وہ یہ کہتا ہے چوتھی آیت بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قال ھذا بینی و بین عبدی، یہ ہے معاہدہ، یہ ہے معاہدہ، یہ ہے ایگریمنٹ میرے اور بندے کے درمیان کہ وہ میری بندگی کرتے رہے گا 24 گھنٹے موت تک، اور میں اس کی نصرت کرتے رہوں گا اور استعانت کروں گا. یہ معاہدہ طے کیا. معاہدہ کیجیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے معاہدہ کیجیے. لیکن کیا یہ معاہدہ یاد ہے کسی کو پڑھتے ہو؟ سمجھ میں آتا ہے؟ کبھی خیال میں آتا ہے کہ معاہدہ ہو رہا ہے چوتھی آیت میں؟ لوگ نہیں جانتے معاہدہ کرنا چاہیے. پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں آیت. اچھا، چوتھی آیت کے بعد جو بات کہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمال کی. کیا فرمایا اس نے کہا بولی عبدی، یہ ہے میرے بندے کے لیے. بولی عبدی کا، عبدی میرا بندہ، بولی عبدی میرے بندے کے لیے جو یہ تعریف کرنے کے بعد یہ معاہدہ کر رہا ہے میرے ساتھ. تو اب میرے بندے کے لیے کیا؟ ما سأل، اب وہ جو بھی سوال کرے گا سب ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. ہم بھکاریوں کو اور کیا چاہیے، ہم فقیروں کو اور کیا چاہیے کہ اگر معاہدے کی آیت کے بعد سوچ سمجھ کر آیت کے بعد اللہ کا یہ جواب 17 بار آتا ہو فرض رکعتوں میں، اور 42 بار آتا ہو نفل سنت ملا کر ہر دن میں، اور کیا چاہیے بندوں کو؟ اور کیا چاہیے فقیروں کو، بھکاریوں کو اور کیا چاہیے؟ اس غنی اور شہنشاہ سے کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. پھر اس کے بعد جو 3 آیتیں اللہ تعالیٰ فرما کہ میرا بندہ کہتا ہے پھر کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ میرے بندے نے کیا کیا کہا کہ اے اللہ مجھے اب سیدھے راستے کی ہدایت دے. معاہدہ ہو گیا، تیری تعریف ہو گئی 3 آیتوں میں، معاہدہ ہو گیا، اب سیدھا راستہ دے، اب سیدھے راستے پر چلوں گا، سیدھے ہی راستے پر چلوں گا، سیدھا سیدھا ہی چلوں گا. ایک اعلان تو پورا کیجئے نا. پھر ورنہ اگر باہر نکلتے ہی حرام بولی، حرام خوری، حرام کاری کیا، تو کیا معاہدہ کیا، کیا معاہدہ کیا، کیا یاد کیا؟ ڈھونگی، جھوٹا، باغی، غدار. آپ اچھے میں جو نہیں کرتے میں ان کی بات کر رہا ہوں. کیا بننا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے باہر نکل کر اگر اس کے معاہدے کی پابندی نہ کرے؟
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا وہ جو بھی مانگے گا اس کو مل گیا، اس کو دے رہا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد یہ 3 آیتیں جو ہے کہ اب بندہ چاہتا کیا کیا ہے کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ 5ویں آیت صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر انعام ہوا، جن کو بخششیں ملی، ریوارڈ ملے، گریٹسٹ ریوارڈ ان لائف، ان دس لائف، ان دا ہیئر آفٹر۔ ارے وہ لوگوں کا راستہ جس میں انبیاء ہے، صحابہ ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، ان کا راستہ، ان کا راستہ، اللہ تعالیٰ ان کا راستہ دے۔ پھر آخری 7ویں آیت کہ کن کا راستہ مت دے، غیر نہیں، مغضوب جو تیرے غضب کا شکار ہوئے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، اور ایسے کئی غضب کا شکار لوگ، میاں بھائی میں بھی ہو سکتے، باغی میاں بھائی میں بھی ہو سکتے، نام شیخ ہے، سود کھاؤں گا، دھندا ہے، وہ دھندا ہے، ارے ایسا کیسا دھندا ہے، انہوں نے دھندا ہے، تو ایسے باغی ہمارے پاس بھی ہو سکتے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین عیسائی بھی ہے، مغضوب یہودی ہے بڑے، ضالین عیسائی ہے، مگر اور کوئی بھی ہو سکتے، مشرک بھی ہو سکتے، مسلمانوں میں بھی ہو سکتے، بھٹکے ہوئے، ظالم بھٹکے ہوئے، کہ اللہ کا راستہ واضح، صراط مستقیم واضح انہوں نے ہمارے حساب سے نہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے نہیں، ہمارے سماج میں ایسے ہی ہے، وہ ہمارے نانے نے یہی بولے، اللہ کا راستہ ہونا نہیں، ہمارا جو چل رہا ہے اسی پہ چلتے ہیں۔ تو کیا بننا چاہتے ہو، مغضوب؟ کیا بننا چاہتے ہو، ظالم؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمائے آیت ہونے کے بعد، قال ھذا، کہ دیکھو یہ ہے 7 آیتیں، 3 آیتیں تعریف کی، 4تھی آیت معاہدے کی، اور پھر 3 آیتیں کہ تم کیا کرو گے، کیا چاہتے ہو کیا نہیں چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا لعبدی، میرے بندے کے لیے یہ جو اس نے چاہا، وہ لعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے جو چاہا، جو سوال کیا، جس کا سوالی ہے، جس کا بھکاری ہے، اور جو چاہتا ہے، تو میں نے اس کے لیے یہ دے دیا، اعلان کرنا ہے نا۔ ہم یہاں تھوڑا سا رکتے ہیں، دیکھیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہماری مسجد جمیل بیگ ہے، بھارت کے نمایاں ترین مسجدوں میں سے ایک ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ کیسے؟ یہاں جو کام ہوتے ہیں، جو کام غضب کے، کہ یہاں پر جناب یہاں سے روزانہ 1200 لوگوں کو 12 سے 14 دواخانوں میں کھانا پہنچایا جا رہا ہے۔ کہیں سنا ہے آپ نے؟ 1200 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ 12 سے 14 دواخانوں کے پاس جا کر پیکٹ دیے جاتے ضرورت مندوں کو۔ کتنی دعائیں ملتی ہوں گے لوگ سے۔ مجھے ایک غیر مسلم نے کہا کہ صاحب وہ آپ کا کیا سسٹم ہے، ہم بھوکے پیاسے، کوئی انتظام نہیں، اور وہ آپ کی گاڑی آ گئی، مسجد کی گاڑی، انہوں نے پیکٹ دے دیا، وہ پوچھا بھی نہیں تمہارا نام کیا ہے، انہوں نے پوچھا نہیں تمہارا نام کیا ہے، انہوں نے پیکٹ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ماجا ڈوڑیل مسجد اشرو والے یار کشی لوگ کے نہ وہ وچارت نہیں کہے نہیں ہمارا دیتا، دیکھیں یہ کام یہاں سے ہو رہا ہے، اور اس میں اگر آپ کا پیسہ لگ جائے، اللہ اکبر، اس میں آپ کا پیسہ لگ جائے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں سے بازو میں رشتوں کی رہنمائی کا انتظام، رشتوں کی رہنمائی بہت بڑا مسئلہ ہماری بیٹیوں کا، بہنوں کا۔ پھر گائیڈنس سروسز کہاں ہیں کہاں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ رہنے آتے ہیں معذوروں کے ساتھ، مصیبت زدہ علاج کے لیے مریضوں کے ساتھ، ان کے لیے رہنے کا انتظام، مردوں اور عورتوں کا بھی رہنے کا انتظام 2 وقت کے کھانے کے ساتھ، اور کیا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو غریب لوگ ہیں، گھر میں میت ہو جائے تو جناب ان کے بعد نہلانے کا، بٹھانے کا، چیئر نہیں ہے، فری لے جائیے، یہاں سے فری چیئر لے جائیے، نہلانے دھلانے کی چیزیں فری لے کے جائیے، اور بس لا کے دے دیجیے، اور کیا چیز چاہیے۔ تو ایسے کئی انتظام الحمدللہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر مہینہ اپنا کچھ نہ کچھ پیسہ اس میں لگایا کریں۔ یہ لوگ بڑے اخلاص سے کام کر رہے ہیں، بڑے چپ چپاتے کام کر رہے ہیں، کوئی نام و نمود نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی واٹس ایپ میسج نہیں، اور جناب وہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام ان لوگوں، تو میرا آپ کا کام ہے کہ جناب اس میں لگائیے، اور میں اور آپ جو کھڑے رہیں گے نا مالک یوم الدین کے سامنے، تو یہی چیزیں کام آئے گی، مالک یوم الدین کے سامنے اس دن یہی چیزیں کام آئے گی۔ تو اپنا حصہ اس میں لگائیے۔
دیکھتے ہی بات. اب آخری حصے کی طرف آئیے. اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو اس طرح سورہ فاتحہ پڑھو، اس طرح سورہ فاتحہ پڑھو کہ ایک تو 7 آیتوں میں 3 جو میری تعریف کی، بندگی کے اعلان کی، میری عظمت کی، وہ آیتیں وہ پڑھو. چوتھی آیت میں وہ معاہدہ یاد کرو، اور نیچے کی 3 آیتوں میں یہ یاد کرو کہ اب تم کو کیا کیا کرنا ہے موت تک، تم کو موت تک کیا کیا کرنا ہے. تو آپ دیکھیں یہ کب، صرف دعا نہیں، نماز میں، یعنی میری ہر رکعت، میری ہر نماز اسی شان، اسی نور اور اسی روح کی ہونا چاہیے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت مجھے یہ یاد آئے کہ وہ آدھا حصہ معاہدے کیا ہے اس کی تعریف کا، معاہدے کی چوتھی آیت کیا ہے، اور 3 آیت اپنے اعلان کی کیا ہے. اور ایسی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بہت زیادہ قابل قبول ہے، اور اگر ایسی نہیں پڑھ رہا ہے تو کہا اقبال نے کہ ایسی نماز سے گزر. اور ایک تو بہت زبردست بات انہوں نے ایک غزل میں کہی، انہوں نے کہا تو جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی، سجدہ تو کر رہے ہیں، جمعے کا سجدہ، آٹھواڑی سجدہ، اور 5% 5 وقت کا سجدہ، سجدہ تو ہو رہا ہے، لیکن علامہ اقبال بہت گہرائی سے تصویر کھینچ رہے ہیں کہ تو جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تو زمین کہہ رہی ہے سجدہ، سجدہ تو ہو گیا 8 چیزوں کا، اشٹانگ سجدہ ہو گیا، عضو کا، آرگنز کا سجدہ ہوا. دوسرے مصرے میں علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا. کتنے صنم، کتنے بت، مال کا بت، شہرت کا بت، کرسی کا بت، دھوکہ دینے کا بت، کتنے بت، اسٹیچوز، مورتیاں تیرے دل میں ہیں. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تجھے کیا ملے گا؟ گنتی کر 2 4 17 ہو گئے، 100 ہو گئے، 100 ہی ہو گئے. کیا صنم آشنا دل، اور پورا ذہن بھٹک رہا ہے کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا مطلب ہے الحمدللہ رب العالمین کا، کیا مطلب ہے الرحمن الرحیم، کیا مطلب ہے مالک یوم الدین، کیا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، کیا مطلب ہے صراط الذین انعمت علیہم، کیا مطلب ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا، اس کو معلوم ہی نہیں. بلکہ معاف کیجئے اور ذرا گہرائی سے یاد کیجئے، جن کو عربی نہیں آتی یا ترجمہ بھی نہیں یاد کی، اتنا ترجمہ بھی یاد نہیں کیے، تو میں تو کہتا ہوں کہ نماز میں کھڑے کھڑے بھی، نماز پڑھتے پڑھتے بھی ذہن کا گھوڑا تو ایسی ایسی جگہ جاتا ہے، ذہن کا گھوڑا بجلی کی طرح ایسی ایسی جگہ جاتا ہے کہ جس کا ذکر میں مسجد میں نہیں کر سکتا. معاف کیجیے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، مسجد میں ذکر نہیں کر سکتے اس کا. کیوں؟ معلوم ہی نہیں نا 7 آیتیں کیا ہے، معلوم ہی نہیں نا صلاۃ کی آیتیں کیا ہے، معلوم ہی نہیں کہ روح صلاۃ کیا ہے، معلوم ہی نہیں کہ شان صلاۃ کیا ہے، معلوم ہی نہیں کہ نور صلاۃ کیا ہے، معلوم ہی نہیں، معلوم نہیں. اور آخر میں جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے حالات پر ہی بات ہونا چاہیے. حالات یاد ذرا کہ دیکھیے نماز سے ایسا تعلق قائم کیجیے نا، 5 وقت کی نماز، بلکہ اللہ توفیق دے، بلکہ ہم آگے بڑھ تو 8 وقت کی نماز، 9 بھی کہتے ہیں لوگ اوابین ملا کے، لیکن 8 کا تو ذکر ہے. تو 5 8 9 وقت، اور وہ جتنی بھی نفل آپ چاہیں پڑھیے نا، مگر اس طرح پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے قریب، اللہ سے قریب، اور قوت والے، طاقت والے، اور زبردست برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ. پھر دنیا کے بڑے سے بڑے فرعون، دنیا کے بڑے سے بڑے فرعون، دنیا کے بڑے سے بڑے ہٹلر، دنیا کے بڑے سے بڑے جھوٹلر، اور دنیا کے بڑے سے بڑے ڈھونگی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کیونکہ یہ سب 60 سے 80 کی مہلت کے، اور 5 سال کی مہلت کے، 60 سے 80 کی مہلت کے ہے، اور 5 سال کی مہلت کے ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کا مالک ہے. اس نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، ارے حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے. زمین کے کیڑے حکم نہیں چلا سکتے،
زمین کے کیڑے طے نہیں کر سکتے کہ کون کہاں رہے گا کون کہاں نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ طے کرے گا کہ کس کو گھر میں رہنا اور کس کو گھر چھوڑنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے. انسان کیا طے کریں گے؟ انسان طے نہیں کر سکتے. اللہ طے کرتا ہے. پھر اللہ کے ہو جائیے نا اور اللہ ہی کی طرف بلائیے نا. اللہ کی طرف جو آئیں گے ہو جائیں گے اور جو باقی رہیں گے وہ غضب کا شکار ہوں گے. غضب کا شکار. فرعون کو بھی بہت غرہ تھا. کہاں گیا؟ قوم سمود قوم عاد اور جتنے باقی رہے کدھر رہے؟ سب مٹی میں مل گئے. یا تو خاک ہو گئے یا تو راکھ ہو گئے. کوئی بھی نہیں ہے. صرف نام اللہ کا. اور صرف وہ بچیں گے جو اللہ کے ساتھ ہے اور صرف وہ اٹھیں گے جو اللہ کے ساتھ ہے. وہ بھی اٹھیں گے جہنم کے لیے. ہم آپ اور اللہ ہم سب کو نیک لوگوں میں رکھے. جاندار نماز روحانی نورن. تو ہم اٹھیں گے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اور وہ اٹھیں گے اللہ کی جہنم کے لیے. چلیے اس کی طرف بڑھیں گے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نماز ایسی صلاۃ ایسی فاتحہ ایسا پورا قرآن مجید اور دعوت اور خدمت خلق. دو بڑے کام دعوت اور خدمت خلق موت تک یہ کیجئے. پھر دیکھیے آپ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب. ہر جگہ کامیاب. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.